اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی السواک، یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جو مسواک کرنے کے بارے میں ہے. ایک روایت یہ پڑھی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی. حدیث کے الفاظ کو توجہ سے سمجھنا ہے تاکہ آگے استدلال سمجھ میں آ سکے. لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی، لأمرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں. عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت. تو آپ نے لأمرتہم بالسواک کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو دلیل بنائیں گے وہ فقہاء علماء جو مسواک کرنے کو واجب سمجھتے ہیں. اور عند کل صلاۃ، اس پر الگ بحث ہوگی کہ مسواک یہ وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے. نماز کے لیے سنت ہے، اس کا مطلب ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت ہے. چنانچہ آپ عرب ممالک میں جب جاتے ہیں جہاں شافعی حنبلی حضرات ہوتے ہیں تو وہاں ان لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ جیب میں مسواک رکھی ہوتی ہے، اور جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو وضو انہوں نے پہلے کیا ہوتا ہے لیکن مسواک کرتے ہیں وہ صف میں کھڑے ہو کر، اور ان کے نزدیک یہ نماز کی سنت ہے. ہم احناف کے نزدیک یہ وضو کی سنت ہے. تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ صف اول میں کھڑے ہو کر مسواک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا پہلے سے وضو ہوتا ہے اور وضو کے وقت وہ مسواک نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک نماز کی سنت ہے، لہذا وہ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرتے ہیں. احناف ایسا نہیں کرتے. تو عند کل صلاۃ کو بھی سمجھنا ہوگا. جی پڑھیے. قال ابو عیسیٰ، جی عبارت پر توجہ دیجیے، اب اسے عبارت کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی. جی قال ابو عیسیٰ، قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روى من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنما صحي لأنه قد روى من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں روایت جو متن میں نقل کی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت نقل کی، لیکن پھر فرماتے ہیں یہ زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے. دونوں کی سندیں بیان کر کے پھر امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو ترجیح دی. انما صحح لأنه قد روی من غیر وجہ، کہ یہ اور کئی سندوں سے منقول ہے. جی وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه أصح. اب اس عبارت میں امام بخاری اپنے شیخ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں
کہ ان کی اس بارے میں رائے کیا تھی۔ امام ترمذی نے اپنی رائے واضح کر دی کہ میرے نزدیک تو ابو ہریرہ والی روایت زیادہ صحیح ہے، لیکن میرے شیخ امام بخاری کیا فرماتے تھے، وَأَمَّا مُحَمَّدٌ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ عن زید ابن خالد اصح، کہ ابو سلمہ کی روایت جو زید ابن خالد سے ہے وہ زیادہ درست ہے، کیونکہ ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کر رہے ہیں اور ابو سلمہ زید ابن خالد سے بھی روایت کر رہے ہیں، تو دونوں رائے آپ کے سامنے آ گئی۔ اب مولانا جو عبارت پڑھیں گے اس سے وفی البابی سے آپ سمجھتے ہیں کہ امام ترمذی ان کے پاس اس مسئلے کے بارے میں اگر اور صحابہ سے بھی روایات منقول ہوں تو اسی صورت میں امام ترمذی ان صحابہ کے نام وفی البابی کہہ کر ذکر کرتے ہیں۔ تو اب میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ یہ ذرا آرام آرام سے پڑھیں، نام شمار کریں آپ حضرات، پھر تاکہ میں ایک جملہ کہوں گا تو وہ آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا۔ تو ذرا یہ ترمذی میں نادر جگہ ہے، یہ وفی البابی یہ پوری ترمذی کے اندر چند نادر مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں اتنے زیادہ صحابہ اور صحابیات کا نام لیا جائے گا۔ یہ نادر جگہ ہے پوری ترمذی میں، آپ گنتے جائیے گا کتنے صحابہ اور صحابیات سے۔ جی وفي باب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنزلة وأم سلمة وواثل وأبي موسى رضي الله عنهم۔ کتنے صحابہ؟ 16 صحابہ۔ کل کتنے صحابہ اور صحابیات؟ 16 صحابہ اور صحابیات سے یہ منقول ہے۔ اب آپ لکھ لیجئے گا اپنے طور پر کہ یہ روایت یعنی مسواک کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ 16 صحابہ سے منقول ہیں، اس لیے اس روایت کو کہتے ہیں متواتر الاسناد۔ حدیث متواتر جو ہے نا، وہ کئی دفعہ ساتھی سوال پوچھتے ہیں کہ جی حدیث متواتر کون سی ہوتی ہے، کوئی مثال دیں، تو بہترین مثال یہ والی حدیث، یہ متواتر الاسناد ہے۔ اور ساتھ ہی لکھ لیں مسواک کرنا یہ عملی طور پر بھی متواتر ہے، یہ روایت بھی متواتر الاسناد ہے اور یہ عمل بھی، مسواک کا عمل بھی متواتر ہے، اس لیے کہ آپ پڑھ کر آئے ہیں حدیث متواتر کا انکار کرنا کفر ہے۔ جی پڑھیے جی۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم کو بھی سمجھ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ عام طور پر ایک روایت لاتے ہیں ایک باب کے اندر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ سے ایک اور مضمون بیان کرنا ہو تو ایک اور روایت لے آتے ہیں۔ پڑھیے۔ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عن صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم في أذنه الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اب اس روایت سے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لولا ان اشق علی امتی،
اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ اس مسواک کیا کریں۔ تو یہ عند کل صلاۃ کو پھر یہاں ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ روایت بھی احناف کا مذہب اس روایت کے مطابق نہیں ہے، اور پہلی جو روایت تھی اس میں بھی احناف کا مذہب اس حدیث کے مطابق نہیں تھا، اور فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں اس کے جوابات چاہیے ہوں گے۔ جی اب آگے پڑھیے گا، وَلَا أَخَّرْتُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت والی بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی فرض ہو جاتی۔ وَلَا أَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، اور اگر میری امت پر مشقت والی بات نہ ہوتی تو میں تاخیر کر کے حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کر دیں۔ 1/3 رات جہاں نمازوں کے اوقات آئیں گے وہاں پھر تفصیل سے بیان کر دوں گا، لکھواؤں گا باقاعدہ، لیکن اس وقت حدیث کو حل کرنے کے لیے آپ ثلث اللیل کو سمجھیں گے۔ 1/3 رات تک میں مؤخر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر رات، پہلے تو یہ سمجھ لیں رات کب شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے۔ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، اور رات ختم ہوتی ہے شرعی نقطہ نظر سے صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کے وقت آپ روزے کے بارے میں آیات پڑھتے ہیں نا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ معلوم ہوا دن شروع ہو چکا تھا، معلوم ہوا دن شروع ہو چکا تھا۔ تو اس لیے دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے، اور کہاں تک رہتا ہے؟ غروب آفتاب تک۔ اب ثلث اللیل کیسے معلوم کرنا ہوگا کہ آپ سورج غروب ہونے کا وقت دیکھو اور صبح صادق کا وقت دیکھو، اور پھر اس کو 3 گھنٹوں پہ تقسیم کر لو۔ میں مثال دیتا ہوں، آج کل سورج غروب ہو رہا ہے 7:10 پر، 7 بجے لگا لو، ٹھیک، لیکن اس سے ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچیدہ ہوگا، میں ذرا اور آسان کر دوں۔ اگر بالفرض صبح غروب آفتاب 6 بجے ہو، غروب آفتاب 6 بجے ہو، اور ادھر صبح صادق بھی 6 بجے ہو، مثال تاکہ حساب آسان ہو جائے، غروب آفتاب 6 بجے اور صبح صادق کتنے بجے؟ 6 بجے، کل کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12۔ اس پر 3 پر اس کو تقسیم کر لو، 4۔ اب سورج غروب کتنے بجے ہوتا؟ 6 بجے، تو اس میں 4 گھنٹوں کو جمع کر لو، 6 4 10۔ تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کو 1/3 رات تک مؤخر کر کے پڑھا جائے، جیسے ہمارے اس حساب کے مطابق رات کو 10 بجے، رات کو 10 بجے، تو عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے کو پسند کیا۔ پھر ہم الگ بحث پڑھیں گے کہ احناف کے نزدیک جو ہے کون سی نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے، اور شوافی کے نزدیک کون سی نمازوں کو، یہ اوقات صلاۃ میں مستقل بحثیں ہیں، لیکن فی الحال آپ نے صرف ثلث اللیل کو سمجھا کہ سورج کا طریقہ کیا بتایا، سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، تو جو پہلا تہائی حصہ ہوگا اس کو غروب والے میں جمع کر لو، وقت معلوم ہو جائے گا، آپ کو وقت معلوم ہو جائے گا آسانی سے۔ اب پڑھیے، تو میں حکم دیتا کہ نماز کو مؤخر کریں رات کے تہائی حصے تک۔ یہاں تک حدیث مکمل ہو گئی۔ اب زید بن خالد جوہنی کا اپنا عمل راوی نقل کرتے ہیں، قال فکان زید بن خالد
حضرت زید ابن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی، یہ حدیث سننے کے بعد، مسواک کی اہمیت سمجھنے کے بعد کہ یشہد الصلوات فی المسجد، کہ وہ تمام نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتے، وسواکہ علی اذنہ، اس حال میں کہ ان کی مسواک ان کے کان کے اوپر ہوتی۔ جس طرح کاتب جو ہے قلم استعمال کرتے ہیں، جب وہ ذرا فارغ ہوتے ہیں تو قلم کان کے اوپر ٹکا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ مسواک کو علی اذنہ اپنے کان پر رکھتے تھے، موضع القلم من اذن الکاتب، جیسے کہ کاتب اپنے کان پر قلم رکھنے کی جگہ بناتا ہے۔ اور لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، استنى یستن، استنان کا معنی دانتوں کو رگڑنا، دانتوں کو ملنا، سنن کہتے ہیں دانت کو، استنان کا معنی دانتوں کو ملنا۔ تو لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے مگر دانتوں کو مل لیتے تھے مسواک۔ ثم ردہ الی موضعہ، پھر اس کو واپس اپنی جگہ رکھ دیتے تھے، یعنی بڑی پابندی سے مسواک کرتے تھے، اور عند کل صلاۃ کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى، وہ نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مگر دانتوں کو مل لیتے تھے، یعنی انہوں نے بھی عند کل صلاۃ سے بھی یہی سمجھا کہ ہر نماز کے لیے سنت ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ تو باب مکمل ہوا، اب عنوان لکھیے، باب ما جاء فی السواک، باب ما جاء فی السواک، بحث نمبر 1۔ مسواک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ البحث الاول، عنوان لکھیے، مسواک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مذہب نمبر 1، امام اسحاق اور داود ظاہری کے نزدیک، امام اسحاق اور داود ظاہری کے نزدیک مسواک کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل بھی ترمذی میں موجود دونوں روایتیں ہیں۔ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، جس میں یہ الفاظ آئے لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ۔ مذہب نمبر 2، جمہور علماء کے نزدیک، بین القوسین لکھ دیں، یعنی ائمہ اربعہ، جمہور فقہا یعنی ائمہ اربعہ کے نزدیک مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ ان حضرات کی دلیل بھی ترمذی میں موجود روایات ہیں، ان حضرات کی دلیل بھی ترمذی میں موجود روایات ہیں۔ جمہور علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ جمہور علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ اس روایت کے نظم کلام کو دیکھیں، نظم کلام، کلام کی ترتیب، سیاق اور سباق، اس حدیث کے نظم کلام کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ
مسواک کرنا امت پر فرض اور واجب نہ ہو، مسواک کرنا امت پر فرض اور واجب نہ ہو، اس لیے کہ حدیث کے مکمل الفاظ یہ ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اب ترجمہ جو لکھنا چاہے وہ لکھ لے، جو نہ لکھنا چاہے وہ نہ لکھے، کہ اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کریں۔ اگر میری امت پر یہ بات مشقت والی نہ ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجوب نہیں چاہتے تھے، معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجوب نہیں چاہتے تھے۔ اب آگے عنوان لکھیے البحث الثانی، مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی؟ مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی؟ اب جمہور علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے، اب جمہور علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ظاہریہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ اور ظاہریہ کے نزدیک یہ نماز کی سنت ہے، مسواک کرنا نماز کی سنت ہے۔ ان کی دلیل ترمذی میں موجود دونوں روایتیں ہیں، ان کی دلیل ترمذی میں موجود دونوں روایتیں ہیں، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ عند کل صلاۃ، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ عند کل صلاۃ، معلوم ہوا ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ اب آگے لکھیے مذہب نمبر 2، احناف کے نزدیک مسواک کرنا وضو کی سنت ہے، مسواک کرنا وضو کی سنت ہے۔ احناف کی دلیل بھی ترمذی میں موجود دونوں روایتیں ہیں، احناف کی دلیل بھی ترمذی میں موجود دونوں روایتیں ہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں وضو، لفظ وضو مضاف محذوف ہے، یہاں لفظ وضو مضاف محذوف ہے۔ عند کل صلاۃ کا معنی ہے، عند کل صلاۃ کا معنی ہے عند وضوء کل صلاۃ، عند کل صلاۃ کا معنی ہے عند وضوء کل صلاۃ۔ اب آپ کو جواب تو سمجھ میں آ گیا، احادیث کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ احناف کی دلیل بھی یہی دو روایتیں ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں یہاں لفظ وضو محذوف ہے۔ اور میں نے آپ حضرات سے کئی بار عرض کیا
کہ احناف پر یہ بھی تعان لگایا جاتا ہے، تعانہ دیا جاتا ہے کہ احناف جو ہیں یہ تعویلات بہت کرتے ہیں، سیدھی سیدھی حدیث ہوتی ہے، یہ بیچ میں مضاف محذوف نکالتے ہیں، تعویل کر کے حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اور میں نے اس کا جواب بھی آپ کو اس وقت دیا تھا کہ چوکنے رہا کریں، جاگتے رہا کریں کہ احناف نے یہاں لفظ وضو محذوف کیوں مانا ہے، اپنی عقل سے نہیں نکالا مضاف محذوف، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے بلکہ احادیث سے ثابت ہے۔ لفظ وضو مضاف محذوف ماننا یہ احناف کے پاس احادیث ہیں جن سے منشاء نبوی سمجھ میں آتا ہے، لکھیے گا۔ اور یہاں لفظ وضو محذوف ماننے کے لیے احناف کے پاس مستقل احادیث موجود ہیں، اور یہاں لفظ وضو محذوف ماننے کے لیے احناف کے پاس مستند احادیث موجود ہیں۔ نمبر 1 مستدرک حاکم، نمبر 1 حدیث کی کتاب مستدرک حاکم، جلد نمبر 1 صفحہ 146 146، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 146 میں یہی روایت موجود ہے، یہی روایت موجود ہے، اور اس روایت میں مع الوضو کے الفاظ ہیں، اس روایت میں مع الوضو کے الفاظ ہیں۔ روایت نمبر 2 آثار السنن، آثار السنن باب السواک، باب السواک صفحہ نمبر 29، صفحہ نمبر 29 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی روایت منقول ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، اس میں الفاظ یہ ہیں مع الوضوء عند كل صلاۃ، اس میں الفاظ یہ ہیں مع الوضوء عند كل صلاۃ۔ پھر آپ کی کتاب میں بھی جو عند كل صلاۃ پر حاشیہ لکھا ہے، پہلے ذرا حاشیہ پڑھ لو، وہاں سے بھی ایک دلیل لے لو۔ حاشیہ نمبر 4 میرے پاس ہے، عند كل صلاۃ پر جو حاشیہ ہے وہ پڑھنے لگا ہوں۔ قوله عند كل صلاة أي عند كل وضوء بدلیل روایت احمد والطبرانی لأمرتهم بالسواک عند كل وضوء، تو لکھ لیجئے روایت نمبر 3، روایت نمبر 3 ترمذی کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے، جو مسند احمد اور طبرانی میں ہے، جو مسند احمد اور طبرانی میں ہے۔ روایت کے الفاظ دیکھ کر لکھیے، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ۔ اب حاشیہ نمبر 5، اس سے اگلا والا حاشیہ ذرا وہاں سے بھی ایک روایت لے لو۔ حاشیہ نمبر 5 ہے میرے پاس، عند كل صلاة أي وضوئها لما روى ابن خزیمة في صحیحه والحاکم وقال صحیح الاسناد
والبخاری تعلیقا فی کتاب الصوم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء. تو روایت یہ بھی نقل کرو پوری. روایت نمبر 4 صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں اور مستدرک حاکم میں اور بخاری شریف کتاب الصوم میں تعلیقاً اور بخاری شریف کتاب الصوم میں تعلیقاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اب روایت دیکھ کر لکھیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ ان چاروں روایات سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عند کل صلاۃ فرمایا، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عند کل صلاۃ فرمایا، وہاں مع الوضوء عند کل صلاۃ مراد ہے. وہاں مع الوضوء عند کل صلاۃ مراد ہے. اب یہاں تک ایک اور بحث مکمل ہو گئی. تو اب آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ احناف جو عند کل صلاۃ میں مضاف محذوف مانتے ہیں نا لفظ وضو کو، وہ اپنی عقل سے نہیں مانتے. اچھا، خود نہیں گھڑ کے لائے، بلکہ پیچھے احادیث بطور دلیل موجود ہیں وہاں اس لفظ وضو کو محذوف ماننے کے لیے. تو اب آپ کے پاس جواب تیار ہو گیا کہ احناف ترمذی میں موجود روایات پر بھی عمل کرتے ہیں. احناف ترمذی میں موجود روایات پر بھی عمل کرتے ہیں، اس لیے جواب کی ضرورت نہیں. بات مکمل ہو گئی. اب لکھیے گا البحث الثالث. تیسری بحث لکھوانے سے پہلے تھوڑا سا ذہنی طور پر پہلے تیار کر لوں، تھوڑا سا سمجھا دوں تو آپ کو لکھنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ. لوگ دور جدید میں سوال کرتے ہیں کیا اگر مسواک کے بجائے برش کر لیں، دانتوں والا برش، اگر دانتوں میں برش کر لیں تو کیا مسواک کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو آپ لوگ اگر خشک مزاج بن کر نفی میں سر ہلا دیں گے اور اس بندے کا مطالعہ ہوا احادیث کا تو آپ بری طرح پھنس جائیں گے. اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی نہیں بالکل نہیں یہ برش جو ہے وہ مسواک کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، تو وہ آگے سے پتہ کیا حدیث سنائے گا، مستند حدیث جو آپ پڑھ کر بھی آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو وہ انگلی ہی دانتوں پر مل لے. اور دوسری حدیث الاصابع یجری مجری السواک، یہ انگلی یہ مسواک کا قائم مقام ہے. تو انگلی سے تو کچھ بھی صاف نہیں ہوتا، مل ہی لے گا نا. دانت کیا صاف ہوں گے انگلی سے؟ برش سے تو اتنے اچھے صاف ہوتے ہیں. تو اگر انگلی مسواک کا قائم مقام ہو سکتا ہے تو برش کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ لاجواب ہو جاؤ گے.
اس لیے میں نے کہا سنبھل کے اس بات کو بیان کرنا، سنبھل کے اس بات کو بیان کرنا۔ وہ الگ بات ہے کہ دور جدید میں اب اس پر بڑی تحقیق ہو چکی، اور جتنے دانتوں کے ڈاکٹر ہیں سب نے اس پر اتفاق کیا کہ مسواک برش سے زیادہ مفید ہے۔ اس پر باقاعدہ تحقیقی مقالے لکھے گئے، اور آپ میری بات کو سمجھنے کے لیے بس صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ میں لاہور میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں 8 سال تک دانتوں کے ڈاکٹروں کو پڑھاتا رہا ہوں، بی ڈی ایس کے ڈاکٹروں کو 8 سال پڑھاتا رہا ہوں۔ اس لیے جو بات کروں تو سوچ سمجھ کر سننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسواک استعمال کرتے تھے وہ تھی پیلو کی مسواک۔ میں لکھواؤں گا بھی سب کچھ انشاءاللہ، پیلو کی مسواک۔ اس پیلو کے اوپر میرا پورا لیکچر ہوتا تھا وہاں کہ پیلو کا درخت کیسا ہوتا ہے، پھر میں اس درخت کی تصویریں ان کو دکھاتا تھا، پھر اس کے پھل کو دکھاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیلو کے درخت کا پھل بڑا پسند تھا، شوق سے کھاتے تھے، کالے انگور کی طرح کا ہوتا، بڑا میٹھا، بڑا طاقتور، تو پھل بھی کھاتے تھے۔ اور پھر میں بتاتا تھا کہ یہ جو مسواک ہے یہ اس درخت کی جڑوں سے بنتی ہے، شاخوں سے نہیں۔ جو پیلو ہے نا، یہ جو آپ مسواک بازار میں زیادہ ملتی ہے پیلے سے رنگ کی، ہاں کھارا کھارا سا ذائقہ ہوتا ہے، تو یہ پیلو کی یعنی اراک، اس کو کہتے ہیں الف را الف کاف، لکھواؤں گا بھی انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں اراک، پیلو کی مسواک۔ تو اس پیلو کی مسواک اور جڑیں بھی اللہ نے دیکھو نظام قائم کیا ہوا ہے۔ یہ واحد جڑ ہے جس کی 7 فٹ 8 فٹ لمبی جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کی جڑیں زمین سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 7 8 فٹ یعنی آپ کے قد کے برابر اتنی بڑی صرف ایک جڑ ہوتی ہے جو سیدھی جا رہی ہوتی، اور کئی جڑیں ہوتی ہیں ان کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے مسواک بناتے ہیں۔ تو اس پر پورا تفصیل سے ہے۔ پھر اب اتنی تحقیق ہو چکی کہ یہ جو پیلو کی مسواک ہے نا، پیلو کی مسواک، اس مسواک کے اندر کیمیائی اجزاء کیا ہوتے ہیں، کیمیائی اجزاء، اس پر باقاعدہ تحقیق، تقریباً 15 کے قریب کیمیائی اجزاء اس ایک مسواک کے اندر ہوتے ہیں۔ اور میں نے پتہ وہاں کیا ثابت کیا، اتنے وہ پڑھے لکھے بڑے قابل لوگ، ان کا مطالعہ بڑا شاندار ہوتا ہے۔ جیسے آپ حضرات جب حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کا مطالعہ بھی 7 سال پڑھ کے آئے ہو، میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ 7 سال پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے اندر بھی اپنی ایک قابلیت ہے، تو وہ ڈاکٹر حضرات کو بتانا پڑتا ہے۔ تو 15 کیمیکل اجزاء ہیں اس پیلو کی مسواک کے اندر، اور ہر کیمیکل مختلف دانتوں کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، دانتوں کا علاج کرنے کے لیے، منہ کی بو ختم کرنے کے لیے، مسوڑوں کو طاقتور بنانے کے لیے، دانتوں میں سے خون کو ختم کرنے کے لیے، کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے۔ ابھی زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مختصر بتا رہا ہوں۔ اتنی تحقیق ہو چکی ہے، اور اب جو مہنگے برش آ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات سمجھ جائیں گے، جو بڑے مہنگے برش آ رہے ہیں نا، ان کے اوپر کے جو برش کے بال ہوتے ہیں نا، اوپر کے برش کے بال، تو ان میں خاص رنگ کیا ہوتا ہے، ایک خاص کلر ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی ڈبی پر غور سے پڑھو، اس میں لکھا ہوتا ہے جب یہ رنگ بدل جائے تو اس برش کو ضائع کر دیں، پھر نیا برش استعمال کریں، ورنہ یہ آپ کے دانتوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ جو مل کے اس کی جو باریک باریک پلاسٹک کی ہوتی ہیں نا تاریں، تو وہ باریک ہو جاتی ہیں، وہ پھر چھری اور نوکیلی چیز کا کام کرتی ہیں، وہ مسوڑوں کو چھیل دیتی ہیں۔ اس لیے آپ یہ جو کلر ختم ہو جائے تو آپ پھینک دیں، اس کو بدل دیں۔ اور آپ جب مسواک کرتے ہیں تو ہر 2-3 روز کے بعد خود بخود اس کے بال جھڑتے ہیں، پھر آپ اسے اور آگے چباتے ہو، پھر اور تھوڑے سے بر نکالتے ہو۔ تو وہ اللہ نے نظام بنایا، اللہ نے نظام بنایا، خود بخود وہ مسواک کے بال جو ہے نا وہ جھڑتے رہتے ہیں،
کٹتے رہتے ہیں اور آپ نئی مسواک کو اور زیادہ پیچھے لے جاتے ہو۔ اور پھر اتنی تحقیق ہو چکی اس میں پیلو کی مسواک پر کہ اب ایک کمپنی ہے، اب اس وقت اس کمپنی نے پیلو کا عرق نکالا، پیلو کی اس مسواک کا عرق نکالا اور اس پر ٹوتھ پیسٹ بنائی اور اس کا نام رکھا ہے پیلو کی ٹوتھ پیسٹ، اور یہ ہمدرد والوں نے بنائی ہے، ہمدرد دواخانے والوں نے ٹوتھ پیسٹ بنائی ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ پیلو ٹوتھ پیسٹ، یعنی اسی درخت کی جڑوں سے عرق نکال کر اس کو شامل کیا اس کے اندر۔ میں بتا رہا ہوں کہ نبی کیوں، وجہ ذہن میں رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلو کی مسواک کرتے تھے، صحابہ بھی پیلو کی مسواک کرتے تھے، اور پیچھے آیت پڑھنا کہ کس نے کہا یہ پیلو کی مسواک کرنے کو، کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ خالق جو دانتوں کا خالق ہے وہ پیلو مسواک کا بھی خالق ہے، اسے معلوم ہے دانتوں کے لیے مفید کیا ہے۔ آپ اور بھی لکڑی کی کوئی مسواک لے سکتے ہو، نیم کی مسواک بھی لے سکتے ہو، زیتون کی مسواک بھی لے سکتے ہو، جائز کوئی بھی لکڑی درخت کی ہو اس کو استعمال کرو مسواک کے طور پر۔ اور پھر یہ دعویٰ ہے ان سائنسدانوں کا، ان ڈاکٹروں کا، یہ ڈاکٹروں کی تحقیقات ہیں، اب وہ مانتے ہیں خود اس بات کو کہ برش سے زیادہ افضل مسواک ہے۔ اور ہم لوگوں کو مسواک فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ بہت سے طلباء پھر میرے سامنے باتیں کرتے ہیں، لکھ کے بھی دیتے ہیں کہ جی جب ہم مسواک کرتے ہیں تو ہمارے دانتوں میں خون نکلتا ہے، اس لیے مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دانتوں میں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ بے ڈھنگے طریقے سے مسواک کرنا، بے ڈھنگے طریقے سے مسواک کرنا۔ مسواک کیسے کرتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ کہ اس کو نرم نہیں کرتے، اور مسواک کو پہلے بناتے نہیں ہیں، اپنے دانتوں سے پیس کر اس کو باریک نہیں کرتے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، مسواک لیتے ہیں اور مسواک لینے کے بعد اس کو یوں ملتے ہیں دبا کر، غلط طریقہ۔ ڈاکٹر حضرات بھی سمجھاتے ہیں، ہم لوگ برش بھی ٹوتھ برش کرتے ہیں نا، اس میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں، ادھر مارتے ہیں یوں زور کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کچھ عرصے کے بعد وہ جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ دانتوں سے جدا ہو جاتے ہیں، مسوڑے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ان میں پس پڑ جاتی ہے، منہ میں بدبو شروع ہو جاتی ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مسواک کرنے کا طریقہ اگر یہاں نزدیک کسی کے پاس مسواک ہو تو مجھے دیجیے۔ جی انہوں نے زیتون کی مسواک رکھی ہوئی ہے، تو مسواک کو پکڑنے کا بھی طریقہ کہ آپ خنصر اور ابہام کو مسواک کے نیچے رکھیں، انگوٹھے کو اور چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے رکھیں، اور بنصر وسطی سبابہ اس کو مسواک کے اوپر رکھیں اور پھر پکڑیں۔ اب اس سے مسواک کو حرکت دینا آسان ہوگا، اور مسواک جب کریں تو یہ درست ہے کہ روایات میں آپ پڑھ کر آئے ہو طولن اور عرضن، طولن مسواک کرنی چاہیے، ٹھیک، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر سامنے، لیکن اس کے لیے مسواک کو یوں دانتوں پر کرتے ہوئے ادھر لانا چاہیے، یوں نہیں لانا چاہیے۔ مولانا ڈاکٹر حضرات بھی بڑا سمجھاتے ہیں، دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھائے گا، برش کو یوں کریں، اس لیے کہ آپ جس قالین پر بیٹھے ہیں نا، اس قالین پر تھوڑا سا ہاتھ پھیریں، پہلے ایک سمت میں ہاتھ پھیریں، پھر اس کی مخالف سمت میں ہاتھ پھیریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک طرف رواں آرام ملائم ہوتا ہے، دوسری طرف جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو ذرا اکھڑا سا لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے مسوڑوں کے جو ریشے ہیں وہ یوں لمبے ہیں، جب آپ یوں کرتے ہیں نا تو مسوڑے رگڑے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے، جس کی وجہ سے دانتوں سے کچھ عرصہ بعد برش بھی اس طرح الٹے اس طریقے سے کریں گے، مسوڑے دانتوں سے جدا ہو جائیں گے، دانت کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کتنے مسواک کرنی چاہیے، طول نہیں جائیں گے، لیکن کیا کریں گے، اوپر نیچے
اوپر نیچے کرتے ہوئے مسواک کریں گے. ایک تو میں نے یہ درستگی کرنی تھی. نمبر 2، ڈاکٹر حضرات پتہ کیا کہتے ہیں، جب آپ مسواک کریں یا برش کریں، دانتوں پر برش کریں تو کتنی دیر برش کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وضو میں بیٹھتے ہیں، یوں کرتے ہیں 3 دفعہ، یوں کر کے تھوکتے ہیں، چلو قطعاً بے اثر ہے. ثواب مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے، قطعاً بے اثر ہے. ڈاکٹر حضرات پتہ کیا کہتے ہیں، کسی بھی دانتوں والے ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے اتنی دیر برش کریں جتنی دیر آپ ناشتہ کرنے میں وقت لگاتے ہیں. بہت عجیب بات، یہ دانتوں والے ڈاکٹر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کتنی دیر برش کریں، اتنی دیر جتنا وقت آپ کم از کم جلدی بھی ناشتہ کریں تو کتنا وقت آپ ناشتے میں لگاتے ہیں. اس لیے کہ آپ حضرات جب یہ دانتوں کے اوپر جو چیز جم جاتی ہے وہ 2-3 دفعہ ملنے سے نہیں اترتی. دانتوں پر جو چیز جمتی ہے جس کو کیمیکلی مختلف نام دیتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں اترتی. اس لیے کم از کم 3-4-5 منٹ تو مسواک کریں کم از کم. اتنی دیر ہر پانچوں نمازوں میں ایسا کیجیے. مسواک کے یہ بر باریک رکھیں، پیلو کی مسواک استعمال کریں اور 5 منٹ روزانہ استعمال کریں. اور اس کو مسواک بنانے کا طریقہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب نئی مسواک لیں تو اس کو تقریباً 12 گھنٹے 1 انگل پانی برتن میں لے لیں، 1 انگلی بھر پانی، اور اس میں 12 گھنٹے بھگوئے رکھیں. پھر اس کے بعد اپنے دانتوں سے اس کو چبا کر باریک کریں. بس ایک دفعہ محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی آپ کے کئی مہینوں تک مسواک کافی ہے. تو مسواک کریں اور ہمیشہ کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد مسواک کریں. اصل مشکل یہ ہے رات کو سونے سے پہلے مسواک کر لیں. 1 ہفتہ زیادہ سے زیادہ خون نکلے گا، پھر اس کے بعد ساری زندگی خون نہیں نکلے گا جب تک آپ مسواک کرتے رہیں. دانتوں میں سے بو نہیں آئے گی، کیڑا نہیں لگے گا اور دانت آپ کے مضبوط رہیں گے. سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اب جو بات چلی تھی وہ کہاں سے، ساری بحث جو چلی کہ جی مسواک کی جگہ برش استعمال کرنے سے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں نے عرض کیا کہ سوچ سمجھ کر نفی میں سر ہلانا. اور ہمارے بعض ساتھی ہوتے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ جمعوں کی اپنی تقاریر میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض احباب آتے ہیں میرے پاس، وہ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے شاگردوں کو سمجھایا کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو برش ہوتا ہے یہ ویسے ہی کرنا جائز نہیں ہے. اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں خنزیر کے بالوں سے بنا ہوتا ہے. نہ مولانا، نہ بیان کرنا یہ اچھا. آدھے سے زیادہ مجمع مسکرائے گا، آدھے سے زیادہ کہ مولانا صاحب کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ تو پلاسٹک کی تاروں سے بنتا ہے، خنزیر کے بالوں سے نہیں بنتا. خنزیر کے بالوں سے جو برش بنتا ہے وہ کپڑے صاف کرنے والا برش بنتا ہے یا شیونگ برش بنتا ہے. دانت صاف کرنے والا برش یہ خنزیر کے بالوں سے نہیں بنتا. وہ تو ریشہ ہوتا ہے، مصنوعی پلاسٹک کا ریشہ ہوتا ہے، اس سے بنتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر یہ باتیں بھی بیان نہ کرو مولانا کہ برش سے اس لیے کرنا جائز نہیں کہ یہ خنزیر کے بالوں کا بنا ہوتا ہے. میں نے کہا آدھے سے زیادہ نمازی مسکرائیں گے کہ حضرت کی معلومات کتنی ہیں، معلومات کی بیچارہ بالکل ہی سیدھا ہے. تو اس لیے اور حدیث آپ لکھیں گے ابھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو بھی قائم مقام قرار دے دیا مسواک کے. تو اگر انگلی مسواک کے قائم مقام ہو سکتی تو برش کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب لکھو البحث الثالث.